یہ اس کا اعراب سمجھنا ہے کسی کو مجھے نہیں آیا میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ لی اردو چل رہا ہے تو اس وجہ سے سمجھ کے وارث حسن نبی ہے ٹھیک ہے حسن نبی کے وارث حسن نبی کے وارث ہے تو ابھی کیوں مجبور ابھی جو ہے نا وہ مضاف کر رہے ابھی بھی تو مجبور ہے ہاں تو مضاف کا تو کوئی اعراب نہیں ہوتا نا تو تبھی نا تو اگر اس نے یا لیا ہے تو یہ کیوں مجبور ہو رہا ہے اس کا جو ہے سمپل سا قاعدہ جتنا مجھے یاد ہے یہ ہے کہ اگر فی آتا ہے نا تو آگے جتنا بھی ہوتا ہے وہ سب کو مجبور کرتا ہے ابھی جو ہے نا اس لیے ہے کیونکہ نہیں مجھے خیال یاد نہیں آ رہا کہ اس کا قاعدہ میں پڑھا ہوا ہے تو مجبور ہے اپنی کون نہیں وہ تو چینج ہوتا ہے نا ابو ابا ابھی ہمیں اس لیے کیونکہ یہ متعلق بن رہا ہے اس کا متعلق بن رہا ہے فضیلت الشرف اس لیے ہو سکتا ہے تو یہ قاعدہ ہے کہ جو مطابق بن رہا ہوتا ہے وہ مشہور ہوتا ہے ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے چلو یہ کنفرم کریں گے باقی یہ جو نبی ہے نا یہ حسن کی صفات ہے یہ تو آپ نے بولا نا وہ شیخ کی صفت نہیں میں نے سر نے پوچھا تھا سر نے اوکے تو نہیں کیا سر نے بولا نا کہ ہاں یہ شیخ نہیں سر نے بولا اس سے پہلے بھی صفت ہوگا نا اس کی صفت اس سے پہلے اس کی صفت اور انہوں نے ایک سینٹینس بولا کہ نسبت ہمیشہ کیا صفت بنتی ہے ایسا کچھ لیکن سر نے بولا کہ اس سے پہلے ہوتا ہے اس کی صفت بنتی ہے اب اس سے پہلے تو حسن ذکر ہو رہا ہے سب سے پہلے نام آتا ہے اس کو جی ہے سوال ہے عبارت پڑھیں دوبارہ تو ابی الحسن ہے نا الشیخ موصوف ہے ابی الحسن یہ صفت ہے الندوی یہ نسبت ہے منصوب اسم منصوب سین کے ساتھ ٹھیک ہے جو اسم منصوب ہوتا ہے اس کا اعراب وہی ہوتا ہے جو اسم کا ہوتا ہے تو الشیخ موصوف ہے ابی الحسن جو ہے یہ صفت ہے موصوف صفت مل کر تو یہ ہو گیا اسم منصوب الیہ اور الندوی یہ اسم
جی یہ سارے مجرور الشیخی لفضیلت الشیخ ہے نا، لام کی وجہ سے مجرور ہو گیا، تو آگے سارے جو صفت ہیں، بدل ہے، نسبت ہے، سب مجرور ہوں گے. ابھی مضاف ہے، ابی الحسن مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بن گئے فضیلت الشیخ کی وہ بن گئی، صفت بن گئی. جی جی فضیلت الشیخ کہہ لیں یا ابی الحسن کہہ لیں، حسن کی نہیں، ابی الحسن پورا، اصل ابی الحسن کی ہے کیونکہ فضیلت الشیخ خود ایک صفت ہے، ٹھیک ہے، وہ خود ایک صفت ہے، اصل ابی الحسن ہے، تو ابی الحسن انہی کی طرف نسبت ہے الندوی. پریشان کر دیا قوم کو، یہ کیا پڑھ رہے ہیں. الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. پہلے پڑھائی گئی ہے نا یہاں پر. اگر پرنٹ کروانا ہے تو ہم پہلے اس کا کچھ اس میں سے بھی منتخب کریں گے، کیونکہ ساری تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ وجہ یہ ہے پوری تو نہیں پڑھ پائیں. میں یہ بتاتا ہوں آپ کو پھر بس انشاءاللہ، ٹھیک ہے. آیت نمبر ہے 59. فخلف پس جانشین بنے، من بعدہم ان کے بعد، ہم کا مرجع کون ہے؟ پیچھے جو نیک صالح لوگ گزرے ہیں، انبیاء، ان کی ذریت طیبہ، سارے مراد ہیں. تو جانشین بنے ان کے بعد خلف، ناخلف لوگ. خلف، خلف کو کہتے ہیں ایسے جانشین جو نالائق ہوتے ہیں، نالائق، نااہل، اور بھی بہت سارے جملے ہیں لیکن اتنے کافی ہیں. کیا کیا انہوں نے؟ ان کی صفات یہ ہیں اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے کیا کر دیا؟ نمازوں کو ضائع کر دیا. اور کیا کیا؟ واتبعوا الشہوات، خواہشات کی پیروی کی انہوں نے. خواہشات کی پیروی ہی کا نتیجہ ہے نمازوں کو ضائع کرنا. جو نمازی ہے تو اس وجہ سے ہے کہ وہ خواہشات کا غلام نہیں ہے. جو نماز میں سستی کرتا ہے یا مطلق نماز کا تارک ہے تو وہ خواہشات کی پوجا کرنے والا ہے. خود قرآن میں موجود ہے، اللہ فرماتا ہے نا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، جو جی میں آتا وہ کرتا ہے. نتیجہ کیا ہوگا ایسے نااہل لوگوں کا؟ فسوف یلقون غیا، پس ان قریب، یلقون وہ پائیں گے، انہیں ملے گی، غیا گمراہی، تباہی، نقصان. یلقون، لقی یلقا سے ہے، وہ پائیں گے، انہیں ملے گی. غین کے بہت سارے معنی ہیں، ان میں سے ایک ہے نقصان، گمراہی. اور جہنم کی ایک وادی کو بھی غی کہتے ہیں، جہنم کی ایک وادی کو بھی. اب اس آیت میں منعم علیہم کے تذکرے کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے
جو فراموش لوگ ہیں, اللہ کی نعمتوں کے فراموش, احکام سے اعراض کرنے والے, غفلت کرنے والے. تو اضاعت صلاۃ کی کیا صورتیں ہیں نماز کو ضائع کرنے کی؟ 3 صورتیں ہیں. مطلق نماز کو ترک کر دینا, یا 5 میں سے کچھ پڑھنا, یا نماز پڑھنا لیکن باجماعت نہ پڑھنا, یا نماز کو آخری وقت میں پڑھنا. مطلق نماز کو ترک کر دینا ایک صورت. دوسری صورت کہ 5 میں سے 2 پڑھ لی, 3 پڑھ لی, کبھی 4 پڑھ لی. اور ایک شکل یہ ہے کہ نماز یا تو باجماعت نماز ترک کر دے وہ, یا پھر وہ نماز کو اس کے اوقات میں نہ پڑھے. خضوع میں ظاہر اجر کے اندر کمی ہوگی, اجر میں کمی ہوگی, لیکن مطلق اضاعت صلاۃ میں نہیں آئے گی وہ چیز. جو باجماع نماز نہیں پڑھ پاتے تو کن صورتوں میں گنجائش ہے؟ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ 4 عذر پیش کیے گئے ہیں. 4 عذر. مریض ہے نہ پڑھے, بچہ ہے نہ پڑھے, عورت ہے نہ پڑھے, مسافر ہے نہیں پڑھ سکتا, بارش ہے نہیں پڑھ سکتا, ٹھیک ہے, سویا ہوا تھا معذور ہے وہ. تو یہ وہ اسباب ہیں, نائم, مسافر, بارش, اور اس کے علاوہ بچہ ہے, یا بہت زیادہ بوڑھا ہے, یا وہ مریض ہے. جی شاہ مسافر کا مطلب یہی ہے کہ اگر وہ کسی سفر میں نکلا ہے, وہ شہر کی حدود میں ہے یا شہر سے باہر نکلا ہے, لیکن وہ اس طرح سفر میں پھنس گیا ہے کہ اس کے لیے مسجد میں باجماعت پڑھنا ممکن نہیں رہا, تو کوشش اپنی جگہ کرے, لیکن ممکن نہ رہا ہو تو پھر شریعت اس کو معذور قرار دیتی ہے. جی عبداللہ بن ام مکتوم نے کہا تھا کہ میرا گھر دور ہے, میری نظر کمزور ہے, میں مسجد میں نماز نہیں پڑھ پا سکتا کیونکہ لانے والا کوئی نہیں ہے, تو میں گھر میں نماز پڑھ لوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو, لیکن جانے لگے تو آپ نے پوچھا اذان سنتے ہو؟ تو میں جی ہاں. فرمایا پھر مسجد میں حاضری لازمی آپ کے لیے. یعنی یہ عذر نہیں ہے آپ کا, یہ عذر نہیں ہے آپ کا. یہ گھر کا مسجد کے قریب ہونے کی ایک نشانی. اس وقت اسپیکر نہیں ہوتا تھا, ظاہر ہے آس پاس گلی کے کونے میں مسجد کی اذان پہنچ سکتی ہے. آج تو اسپیکر ہے کہ یہاں سے آپ 1 کلومیٹر تک بھی آواز جا رہی ہے, تو اطلاق اسی پر ہوگا جو ماضی, جو یعنی اسپیکر کے بغیر والی اذان ہے. چلو ایک اذان ہو جائے پھر اس کے بعد, ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے, نہ میری آپ کو سمجھ میں آئے گی. اگر کسی کے ایریا میں جو جتنی بھی مساجد ہیں وہ دوسرے عقائد کے لوگوں کی ہوں, جیسے بریلویوں کی ہیں, اور وہ شخص اگر اہل حدیث ہے, تو اس صورت میں اگر وہ باجماعت نماز نہیں پڑھتا تو ایک تو یہ, اور دوسرا کہ اگر والد منع کرتے ہیں کہ عشاء کے وقت میں مطلب سناٹا ہو جاتا ہے تو آپ نہ نکلیں, گھر میں ہی پڑھ لیں, تو ان 2 صورتوں میں کیا باجماعت نماز چھوڑی جا سکتی ہے؟ پہلا عذر تو معقول ہے, کیونکہ جس کا عقیدہ صحیح نہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بالاتفاق جس کا عقیدہ صحیح نہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اگر قریب میں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جو صحیح عقیدے پر قائم ہو تو پھر آپ گھر میں باجماعت نماز پڑھ لیں. دوسرا, اگر مسجد قریب ہے اور والد کہہ رہے ہیں کہ میں جانے نہیں دوں گا, اگر بچہ جوان ہے, سمجھدار ہے, علاقے میں کوئی ایسے خطرات نہیں ہیں, محض یہ ایک خیال ہیں, تو اس کی وجہ سے پہلی بات تو والد صاحب کو خود لے کر جانا چاہیے. اگر وہ صحت مند ہیں تو گھر میں خود بھی ہیں اور بچے کو بھی نہیں جا رہے, تو دونوں مجرم ہیں. جا سکتے ہیں تو دونوں جائیں. نالائق اولاد کی ایک دلیل, ایک نشانی یہ ہے, نالائق اولاد کی, نالائق طلبہ کی, نالائق شاگردوں کی کیا ہے, وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے, نماز نہیں پڑھ سکتے. اور آپ جانتے ہیں جس کی زندگی میں 5 وقتہ نماز نہیں ہے اس سے کوئی بھی خیر کی امید نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا نا اپنے امال کی طرف خط, جتنے بھی وزراء تھے, اگر تم نماز پڑھتے ہو
تو تمہارے معاملات کی اصلاح کی مجھے امید ہے. اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو دیگر معاملات میں مجھے تم سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے. نماز انسان کی زندگی میں ایک نظم پیدا کرتی ہے, اس کی زندگی کے اندر ایک امانت داری کو پیدا کرتی ہے. اور نماز کا حق یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو 4 چیزیں ہوں گی تو وہ نماز بنے گی جو اللہ چاہتا ہے. کون سی 4 چیزیں؟ وقت پر پڑھنا, جماعت کے ساتھ, سنت کے مطابق اور مستقل. کسی مسجد میں جائیں تو پہلے امام کا عقیدہ چیک کریں. چیک کرنے کی ضرورت نہیں, چیک شدہ ہے, نسبت سے عقیدے کا پتہ چل جاتا ہے. ویسے اگر آپ نے پوچھنا ہو تو 2 سوال کر لیں اس سے. 2 سوال. پہلا سوال پوچھیں این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ ایک, اگر وہ کہے گا نا فی کل مکان, ہر جگہ ہے, سمجھ لیں مومن نہیں ہے. دوسرا سوال یہ کریں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات وارد ہوئی ہیں, ید, آنکھ, چہرہ, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ اگر وہ کہے گا چہرے سے مراد رحمت ہے, ہاتھ سے مراد قبضہ قدرت ہے, ہم آنکھ کو نہیں مان سکتے, چہرے کو نہیں مان سکتے, ہاتھ کو نہیں مان سکتے, مانیں گے تو مخلوق کے ساتھ تشبیہ لازم آئے گی, تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویل کا مرتکب ہے یہ شخص, اور اس کی وجہ سے انسان اپنے عقیدے میں باہر نکل گیا. تو ایسا شخص, اس ایسے عقائد کا رکھنے والا, اس کی اپنی عبادات قبول نہیں ہو رہی تو آپ کی کہاں سے ہوگی؟ کیسے پتا چلے گا کہ فلاں شخص اپنی خواہشات کی پوجا کرتا ہے؟ جی خواہشات کی جو اتباع کا مقصد یہ ہے, جب شریعت کا آپ کے سامنے حکم نامہ موجود ہو, شریعت کا تقاضا کچھ اور ہو, آپ کچھ اور کر رہے ہو, تو آپ خواہشات کے پجاری ہیں. ایک ہوتی ہے مباحات, مندوب, مستحب, جس میں شریعت نے اختیار دیا کر لو تو اچھا ہے, نہ کر, وہ اس کی بات نہیں ہو رہی. مأمورات اور منہیات, جہاں شریعت کے واجبی احکامات ہیں یا شریعت نے جن چیزوں سے روکا ہے, منہیات ہیں, وہ ان میں اگر آپ اپنی مرضی کریں گے تو آپ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, پھر نتیجہ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اگر ایسا نہیں ہے تو معروفات میں, مأمورات میں آپ پورے ہیں, منہیات سے آپ پرہیز کرنے والے ہیں, تو پھر آپ ناخلف نہیں, اہل لوگ ہیں, اہل, جس کی سب سے بڑی نشانی نماز ہے. سب سے بڑی چیک کرنے کا کسی انسان کو جو سب سے بڑا طریقہ ہے وہ نماز ہے. باقی جو فرائض ہے نا, فرائض جیسے روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, یہ تو یعنی سال کے بعد ہے, زندگی میں ہے, اور ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے. نماز تو ہر ایک کے ساتھ ہے, ہر ایک کے ساتھ ہے. جی مأمورات پورے کرتے ہیں, منہیات سے, تو مأمورات میں کمی ہے نا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز آپ کو منہیات سے روکتی ہے, تو اس کا مطلب ہے نماز میں کمی ہے. جو مأمورات پر عمل ہے وہ بھی اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح کرنا چاہیے تھا. اب اللہ استثناء آ گیا, ان کی وعید تو ذکر کر دی ہے, لیکن اگر گناہ ہو گیا تھا, سستی ہو گئی تھی, غفلت ہو گئی تھی, خواہشات کی غلامی ہو گئی تھی, من تابہ, جو تائب بن جائے, توبہ کر لے, وآمن, اور ایمان لے آئے, وعمل صالحا, اور اس نے اچھے عمل کیے,
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. کچھ بھی ظلم کیا مطلب کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا؟ مطلب آپ کے ان گناہوں کو جس سے آپ توبہ کر چکے ہیں آپ کے سامنے نہیں لایا جائے گا. جن گناہوں کی آپ بخشش طلب کر چکے ہیں اللہ رب العزت ان گناہوں کی وجہ سے آپ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. اور جو آپ عمل کر چکے ہیں توبہ کے بعد اس کا پورا اجر دیا جائے گا، جس کا ذکر اللہ نے ان 2 آیات میں کیا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ حساب ہوگا، ذرہ اتنا باریک ہوگا وہ میزان کہ اس میں آپ کے نیکی کا آخری ذرہ جس سے دیکھا جا سکتا ہو نا، وہ بھی اگر اجر والا ہے تو اس کو بھی تولے گا. وہ جیسے ہمارے ہاں تول کرتے وقت کوئی چیز گر گئی ہے، ایک ٹماٹر گر گیا، ایک آلو گر گیا، ایک کھجور گر گئی ہے، ایک دال کا دانہ گر گیا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتے، چینی کا دانہ گر گیا، لیکن وہاں ایک دانہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا. اندازہ لگا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانا. ہو سکتا ہے میزان میں بس وہ نیکی رہ گئی تھی، اگر وہ کر لیتے تو آج آپ کا پلڑا جو برابر ہے نا نیچے ہو جاتا. وہ اصحاب الاعراف کون ہے؟ کون ہے اصحاب الاعراف؟ درمیان میں ہوں گے، نہ جنت میں نہ جہنم میں. کیا وجہ تھی؟ نیکی اور گناہ برابر ہو گیا نا. ہو گیا نا، اسے یاد آئے گی کاش وہ نیکی کر لیتا، چھوٹی سی نیکی. آج وہ چھوٹی سی نیکی کیا تھی؟ گزرتے ہوئے کیلے کا چھلکا پڑا ہوتا راستے میں، وہ اٹھا کر اگر پھینک دیتا نا، ہو سکتا ہے آج جنت میں گھوم رہا ہوتا میں. پھر یاد آئے گی. لیکن اس وقت جو پچھتاوا ہے نا وہ دونوں کو ہوگا، دونوں کو. کس کو؟ جو جہنم میں جا چکا اس کو بھی، اصحاب الاعراف کو بھی، اور جو جنت میں چلا گیا اس کو بھی. اس کو کیا ہوگا؟ کاش بہت سارے کام کر لیتا، آج اوپر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کتنے مزے ہوں گے اوپر سے. اور اوپر دیکھ رہا ہوگا جنت کے بالا خانوں میں، سبحان اللہ کیا مزہ ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کچھ اور پیسے ہوتے نا میں وہاں گھر لے لیتا ہے نا، کارنر والا لے لیتا، پلاٹ پارک کے سامنے لے لیتا ہے نا. سبحان اللہ. تو یہ درجات جو ہے نا، درجات یہ اعمال کے اعتبار سے، اس لیے کہا کہ یہاں اپنے اندر شوق پیدا کریں. شوق نہیں دیکھے جائیں گے. ہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جن گناہوں سے توبہ کر چکا ہے، اللہ یہ نہیں کہے گا تو نے یہ گناہ کیے ہیں، اللہ یہ نہیں کہے گا. توبہ نہیں کی اس نے، اللہ کی مرضی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اعتراف کروائے گا. اللہ پردہ ڈالے گا اس بندے پر جس کو اللہ نے معاف کرنا ہے، پردہ ڈال کر پردے میں لے کر مخلوق سے چھپا کر اللہ اسے کہے گا تو نے یہ گناہ کیا؟ تو کہے ہاں کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. یہ وہ شخص ہوگا جس نے توبہ نہیں کی تھی. اگر توبہ کر چکا ہو تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس گناہ کو اس کے سامنے نہیں ذکر کرے گا، کیونکہ اللہ پردہ ڈال چکا ہے اس پر. جی ہاں، اس میں ٹینشن نہیں ہوگی جہاں وہ رہ رہا ہوگا. لیکن حرص انسان کی ایک فطرت میں ہے نا کہ کسی کو اعلیٰ دیکھ کر وہ اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ کاش میں بھی یہ کام کر لیتا. یہ اس وجہ سے ہوگا تاکہ اس کو اپنے اس مقام کا احساس ہو کہ میرا یہی مقام ہے. لیکن اگر میں وہ نیکی بھی کر لیتا تو آج مجھے یہ درجات، وہ درجات دکھائے جائیں گے نا، جنت کے درجات دکھائے جائیں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے کچھ بالا خانے ہیں. ان فی الجنت غرفا، غرف، غرف کہتے ہیں اوپر کے پورشن. اتنی ہوگی کہ انسان سنبھال نہیں پائے گا، اتنی ہوگی. جی آخری جو جنتی ہوگا کتنی ملے گی اس کو؟ آخری دنیا کے 10 مثل، جتنی دنیا ہے نا 10 مثل. اور وہ ہوگا جو ڈر رہا ہوگا کہ میں جنت میں جاؤں گا، جنت بھری ہوئی ہوگی، جنت بھری ہوئی ہوگی، اللہ مجھے قریب کر دے. وہ ایک عجیب واقعہ ہے وہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ملاقات رکھی ہے نا جمعہ بازار میں، جمعہ بازار میں ملاقات کریں. پتہ نہیں وہ ان پر ہے.
वालेकुम अस्सलाम अल्लाह वबरकातुहू। नहीं, अब तो उसी गुनाह की तौबा करनी होगी ना जिस गुनाह को दोबारा कर रहा है वो। ऐसा नहीं है कि उससे आपकी पुरानी तौबा भी मुस्तरद हो गई, ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जात से जिन उयूब की नफी की है ना, जिन ऐबों की नफी की है, उनमें से एक वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, तेरा रब बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है, यानी उसका हक उसे ना दे, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह तो चाहता है कि उसके बंदे जन्नत में जाएं। अल्लाह ताला का तो ये इरादा शरई है बंदों से। वो बंदे अपनी जात पर, अल्लाह ने फरमाया फला तज़लिमू अनफुसकुम, तुम अपनी जानों पर जुल्म ना करो। और अल्लाह ताला ने जिन्हें अजाब दिया ना, बर्बाद कर दिया, बहुत सारी कौमों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने क्या फरमाया, वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, हमने जुल्म नहीं किया इन पर, यानी इन्हें जो सजा मिली है वो इनके अपने करतूतों की वजह से मिली है। वो उसके अमल की वजह से, मतलब उसके अमल की वजह से अल्लाह ताला ने उसे आहिस्ता आहिस्ता जन्नत के करीब करना है। अमल कर रहे हैं, जन्नत के करीब हो रहे हैं, जन्नत के करीब हो रहे हैं। अब आप जन्नत के पास पहुंच गए हैं, यहां पहुंचने के बाद आप बहक गए। बहक गए जैसे बंदा कोशिश करता है ना, किसी की इस्लाह कर रहा होता है, आपको मैं समझा रहा हूं समझा रहा हूं समझा रहा हूं, अब आपके दिल में नरमी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। मैंने एक दफा और समझाया, नरमी आई, और दफा समझाया, बस आप इस पोजीशन में आ गए कि अब एक दफा और मुझे कह गया यार मैंने अभी नमाज शुरू कर देनी और मैं नहीं आता, यानी इसको क्या कहेंगे कि मैं थक गया यार, समझा के थक गया हूं, इसे समझ नहीं है बात। और वो इस उम्मीद में से एक दफा और मुझे कह देना अब, और मैं वो मौका जाया कर देता हूं। यही है कि बंदा अमल करके करके जन्नत के करीब पहुंचकर वो ऐसी उसकी काया पलटती है, कोई ऐसा काम, ऐसा जुमला, ऐसा फेल सरजद करता है कि अल्लाह दोबारा उसको उठाकर जहन्नम की तरफ ले आता है। और अच्छा ऐसा नहीं है, इसके बरक्स भी है, बंदे बुरा अमल करता है, बुरे अमल करता है, जहन्नम के बिल्कुल करीब करीब पहुंचकर जिंदगी में ऐसी तो तब्दीली आती है, वो कुत्ते को पानी पिलाने से भी आ जाती है, वो रोड रास्ते से वो तकलीफ दे चीज को उठाकर भी आ जाती है, अल्लाह वहां से उठाता है और उसका रास्ता मोड़ देता है, उसके बाद फिर अच्छे अमल करना शुरू कर देता है और बिलाखिर वो जन्नत में पहुंच जाता है। तो इसलिए ये जुमला बहुत ही अजीम है, किसी नेकी को हकीर ना जाने और किसी गुनाह को कमतर ना समझें। वो एक गुनाह है जो आपकी जन्नत से जहन्नम की राह को हमवार करता है, और एक नेकी है वो छोटी से छोटी, वो आपको जहन्नम से निकालकर जन्नत में पहुंचा देती है। और छोटी नेकी क्या है जो आपकी जिंदगी में काया बदल, उनमें से एक है अपने भाई को मुस्कुराते हुए चेहरे से मिल लेना, ऐसे मिल लें कि आप मुस्कुरा रहे हैं, अपनाइयत महसूस हो। और अपनाइयत कैसी थी, अल्लाह के रसूल का क्या मकाम है, साहबा फरमाते हैं जब हम सलाम किया करते थे तो यूं लगता था जैसे अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते हैं, सबसे ज्यादा प्यार मुझसे। और हमारा सलाम पहले तो करते नहीं है, और कर लें तो उसके बाद भी 2 उंगलियां, 3, 3.5 बस। मुसाफा करते भी यूं लग रहा है जैसे मौत आ रही होती, और अगर कर भी लिया तो मुंह के अंदर 12 बजे हुए होते हैं, अब तो 12:15 बजना शुरू हो गए। ये हालात है हमारे। तो मुस्कुराहट जो थी एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का एक हक है, वो भी छीन लिया हमने। फिर वो आपने क्या फरमाया, मैंने जन्नत में एक शख्स को देखा उछल कूद कर रहा है, जन्नत में उछल रहा है, कूद रहा है, क्यों, रास्ते से उसने तकलीफ दे उठा दी, चीज दूर कर दी थी, अल्लाह ने उसकी वजह से जन्नत में भेज दी। हर शख्स ये कह रहा होता है कोई पीछे आने वाला उठा लेगा, वो उठा देगा। रोड रास्ते पर खेल रहे होते, खेलने के बाद वहीं पत्थर छोड़ दिया आपने, और आपने देखा मैं क्यों उठाऊं, खेले वो उठाऊं मैं, तो ये आपके लिए नेकी थी, आपकी जन्नत में जाने का सबब बन सकता था। और आप उठाकर फेंकेंगे, हो सकता है कल उनको सबक मिल जाए, ये नहीं करना चाहिए मुझे। वो जन्नत कौन सी है जो अल्लाह ने देनी है, जन्नत अदन, हमेशगी वाली जन्नत।
ہمیشگی والی جنت. التی وعد الرحمن عبادہ، جس کا رحمان نے وعدہ کر لیا اپنے بندوں سے بالغیب، غائبانہ، دیکھی نہیں ہے. اور اصل ایمان بھی یہ ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب. بالغیب کا مطلب پتہ کیا؟ دو مطلب ہے اس کے. ایک مطلب یہ ہے کہ رب کو نہیں دیکھا اور آپ ایمان لا رہے ہیں، احکامات کو مان رہے ہیں. دوسرا بالغیب کا مطلب یہ ہے آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ لوگوں سے غائب ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو، پھر بھی آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں. تنہائی، اور یہ اصل عبادت ہے. انسان کا اصل روپ وہ ہے جو تنہائی کے اندر ظاہر ہو، ورنہ لوگوں کے سامنے تو سارے ہی متقی ہوتے ہیں. اجنبیت دو طرح سے ہوتی ہے. ایک اجنبیت یہ ہوتی ہے کہ آپ اکیلے ہیں، دوسری اجنبیت یہ لوگ آپ کو جانتے نہیں ہیں. ایسے علاقے میں چلیں گے، کسی کو کیا پتا فلاں علاقے کا خطیب ہے، یہ فلاں علاقے کا مدرس ہے، فلاں علاقے کا شریف آدمی ہے، متقی ہے. وہاں جا کر آپ گناہ کر رہے ہیں کہ مجھے تھوڑی لوگ جانتے ہیں. اجنبیت میں گناہ کریں یا تنہائی میں گناہ کریں، یہ یؤمنون بالغیب نہیں ہے. بالغیب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں پھر بھی ڈر رہے ہیں، اور آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی آپ ڈر رہے ہیں. دونوں مفہوم ہیں، بالکل دونوں مفہوم. سورہ ملک کی آیت ہے نا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرہ. اور اعمال کے بطلان کا، اعمال کے ضیاع کا جو حدیث میں بہت بڑا سبب ذکر کیا گیا ہے وہ یہی ہے. کل قیامت کے دن بڑے عمل لے کر لوگ آئیں گے، لوگ لے کر آئیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بہت کچھ کیا ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اللہ ان اعمال کو کیا کرے گا؟ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کا ظاہر اور تھا، باطن اور تھا، قول اور فعل میں تضاد تھا. وہ تنہائی میں جا کر اللہ کی حدود کو پامال کرتے تھے، وہ جب اکیلے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا استہزاء کرتے تھے، وہ ساری حدود کو پھلانگ دیا کرتے تھے. ایسے مجرم لوگ جو منافقت کا لبادہ اوڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے، دکھانے کا چہرہ اور ہے اور کرنے کا معاملہ اور ہے، اللہ ان کے اعمال کو اڑا دے گا. کوئی حیثیت نہیں، کوئی وزن نہیں ہے. وزن نہ ہونے کی وجہ اخلاص نہیں ہے. اخلاص کیا ہوتا ہے؟ تنہائی میں بھی آپ نیک اور صالح بن جائیں، ورنہ آپ کے اندر تو غبارے جیسی ہوا تھی، بس لوگوں کے لیے عمل کر رہے تھے. آج بھی ہماری قوم کو ڈرانا ہو نا تو کیمرہ لگا دیں، بندے کا پتر بن کے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. کیمرہ جو مانیٹرنگ ہو رہی ہے میری، سب سے زیادہ کیمرہ انسان اللہ کی صفات کا لگائے. وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، دیکھ رہا ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ جو دیکھ رہا ہے، جو اللہ سن رہا ہے، جب یہ خوف پیدا ہو گیا تو پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کفار دیکھیں بنا کیمرے ہی اپنے اخلاقیات کے معاملے میں دیکھیں، بات کرنے میں، امانت میں، کسی کے ساتھ وعدہ کرنے میں، حالانکہ یہ مومن کی صفات ہے. ہمیں زبردستی 4-5 آدمی اوپر مسلط کر کے کام کروایا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنا کام ذمہ داری سے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. آپ کو یہاں بٹھا دیا، آپ کو کام دے دیا، آپ سو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میری حاضری لگا دینا، آپ نے رشوت دے دی کہ میری حاضری ٹائم پر لگا دینا جی، آپ آدھا گھنٹہ لیٹ آ رہے ہیں. دھوکہ، فراڈ ہے. جو بندہ دھوکہ کرتا ہو تو بتائیں اس انسان کے اندر کون سا تقویٰ ہوگا، کون سی خشیت ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی سمیع اور بصیر ان صفات پر کہاں سے ایمان رکھتا ہے؟ کمزور. اس لیے کہتے ہیں اپنے اندر تقویٰ، اخلاص اور ڈر کو پیدا کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت. جتنا اللہ کی ذات کا تعارف ہوگا نا بے اعتبار اس صفات، آپ کے اندر خشیت کا لیول اتنا بڑھے گا، کیونکہ آپ بات کرتے وقت آپ کو یہ پتا ہوگا اللہ سن رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی میری زبان سے بات سننا پسند نہیں کرتا جو اس کی شان کے خلاف ہے. اور آپ کا اگر کوئی حرکت کر رہے ہیں آپ، تو حرکت کرتے وقت بھی آپ کے ذہن میں ہوگا اللہ بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، اور میں ایسا کام نہ کروں جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اگر اللہ کی ذات کی پرواہ نہیں ہے، سمیع اور بصیر کا کوئی تاثر نہیں ہے، آپ بولتے جائیں جو بولنا ہے. یہ زبان رکنے والی نہیں، اسی زبان نے تو جہنم میں پہنچانا ہے.
کرتے رہے ہم جو کرنا ہے. صبح آپ کو پتا ہے صبح صبح سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کے زبان کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں. سارے اعضاء کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا. تو ٹھیک ہوگی ہم بھی ٹھیک ہے, تو برباد ہوگی ہم بھی, ہمارا ستیہ ناش ہے. اور آج فساد کی جڑ یہی ہے. ملکوں میں, شہروں میں, سوسائٹیوں میں, اسکولوں میں, مدارس میں, جہاں بھی آگ ہے نا اس کے پیچھے یہ زبان ہے. اور آپ نے اس زبان کو باہر نکال کر کھینچا تھا. کفا علیک لسانک, اس زبان کو روکے رکھو. آگ کو بجھانا ہے تو زبان کو بند کر لیں. بلکہ انہوں نے بہت اچھی بات کہی تھی. کس نے؟ یہ اپنے ہے نا فیضان مدینہ والے الیاس قادری. بیوی جو ہے اگر انسان سے لڑ رہی ہو تو کیا کرے, تو انہوں نے کہا ایک تعویذ لے لیں, لکیریں لکیریں لگا کر زبان کے نیچے رکھ لیں, جیسے بیوی لڑنے لگ جائے دبائیں اس کو, اور لڑے تو اور دبائیں, اور لڑے تو اور دبائیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ بیوی لڑ رہی, آپ منہ دبا رہے ہیں, تو بالآخر وہ تنگ ہو کر چھوڑ دے گی باتیں کرنا آپ سے. تو یہ شرعی نسخہ نہیں ہے. بہرحال انہوں نے تعویذ کا, بنا تعویذ کے بھی آپ زبان بند کر لیں, تھوڑی دیر کے بعد وہ خاموش ہو جائے, اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. آگ کو بجھانے کا یہی طریقہ ہے. بس بہترین ہے. اس سے کاغذ رکھنے سے بہتر ہے آپ چنے اٹھائیں منہ میں ڈال لیں, کھانا شروع کر دیں. آپ بادام رکھ لیں, کھانا شروع, تو غصہ آئے گا نا, میں تم لڑ رہی ہوں اور تم بادام کھا رہے ہو, تو آپ بولے تم بھی کھانا شروع کر دو, اس کو بھی دے دو. ختم, معاملہ ختم ہو گیا. بادام سے مسئلہ حل ہو رہا ہے, آپ کو تعویذ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ حقیقت ہے یہ فساد ختم کرنے کا سب سے بہترین زاویہ شریعت نے جو پیش کیا ہے نا, من سمت نجا, جو خاموش ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. جی سبحان اللہ. انہ کان وعدہ مأتیا, اس کا وعدہ بے شک آنے والا ہے, آنے والا ہے. اس کا وعدہ بے شک آنے والا ہے. یہ جو مأتی کا لفظ استعمال کیا ہے نا, قریب یعنی آنے والا ہے. اور جو چیز آنے والی ہے, کل ما ہوا آتین فہو قریب, ہر وہ چیز جو آنے والی ہے نا وہ قریب ہے, جس نے نہیں آنا وہ بعید ہے. تو اس کا مطلب یہ وعدہ آنے والا ہے, بہت قریب ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, لوگ غافل ہیں, حساب کتاب قریب آ چکا ہے ان کا. تو قریب کب؟ یہ تو اللہ کے رسول کے دور میں آیت اتری ہے, اور آج بھی جب پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اقترب للناس. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا آنا یقینی, جو چیز یقینی ہے وہ قریب ہے, وہ قریب ہے. کون سا ماں؟ نہیں, یہ اس کا حصہ ہے. جی, جنت کا منظر کیا ہے؟ لا یسمعون فیہا لغوا, نہیں وہ سنیں گے اس میں کوئی بیہودہ بات, الا سلاما, مگر صرف سلام. سلام کیا؟ اللہ کی طرف سے. سلام قول, کیسے؟ سلام قول برب الرحیم. اور فرشتے بھی سلام کریں گے, قالوا سلاما. اہل اسلام بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے. سب سے بہترین جو جملہ اہل جنت میں گردش کرے گا وہ سلامتی کا ہے. قرآن میں یہ آیت تو بہت جگہ, لا خوف ولا هم يحزنون, نہ خوف ہے, نہ کوئی غم ہے, اور نہ کوئی جنت میں اس طرح کی بےہودگی ہے, اور نہ ہی لڑائی جھگڑا ہے. سلامتی سلامتی, بلکہ اس کا نام ہی کیا ہے؟ دارالسلام. دارالسلام. لیکن دارالسلام میں جائے گا بھی وہ جس کے وجود میں بھی سلامتی ہو. کیا کہا مسلمان کی تعریف کیا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. مسلمان ہو جس کی زبان سے دوسرے سلامتی میں ہو, ہاتھ سے دوسرے میں سلامتی میں ہو. جس کی زبان سے ہاتھ سے دوسرے سلامتی میں ہے تو یہ مسلمان ہے پکا, اور ایسے ہی مسلمان کے لیے دارالسلام ہے.
لیکن ادھر سے کاٹا, ادھر سے کاٹا, ادھر سے جو تکلیف دی, ادھر سے تکلیف دی, تو اوندا منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا. پہلے بدلے لیے جائیں گے, جہنم میں گرا کر دھویا جائے گا اس کو جو اس نے نقصان پہنچایا دوسروں کو, اس کے بعد پھر جنت میں داخل کیا جائے گا. اس آیت کی تفسیر میں امام احمد بن حنبل کا ایک قول ہے, وہ حدیث لائے ہیں, جنت کا منظر ذکر کیا انہوں نے, یہ آیت پوری کر لیں. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا, اہل جنت کا جنت میں رزق ہوگا, بُكْرَةً وَعَشِيًّا, صبح شام. یہ صبح شام جنت میں صبح شام تو نہیں ہوگی, یہ محاورہ تن ہے, مطلب جس طرح آپ کھاتے ہیں نا, صبح کھایا پھر شام کو کھایا, وقتاً فوقتاً آپ کو رزق دیا جا رہا ہوگا, وقتاً فوقتاً. بعض نے اس کا یہ بھی ذکر کیا کہ آپ کو جنت میں طلب اس طرح ہوگی جس طرح ٹائمنگ دنیا کی صبح اور شام والی ہے. ہاں جی, کھانے میں ویسے فروٹ تو کھاتے رہتے ہیں نا, بادام کھا لیا, یہ کھا لیا, یہ ساری چیزیں, لیکن جو وہاں کا خاص ڈش ہوگی وہ آپ نے صبح کھائی, شام کو پھر طلب ہوگی, پھر کھائیں گے آپ. باقی اس کے علاوہ جو جنت کے دیگر لوازمات ہیں وہ آپ کھاتے رہیں گے. بہت ساری خصوصی ڈشیں میں ذکر کی ہیں. جنت کا ناشتہ کیا ہے؟ ناشتہ کیا ہے جنت کا, پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ جی کلیجی, کلیجی, بالکل کلیجی, مچھلی کے پائے, کلیجی ہوگی, کلیجی سے بالکل. سبحان اللہ. تو یہ جنت کا ایک تعارف ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جنت میں ہمیشہ روشنی ہوگی, اجالا ہی اجالا ہوگا, نور ہوگا, سلامتی ہوگی, اور انسان کے پر کوئی خوف, کوئی پریشانی, کوئی ایسی کیفیت نہیں ہوگی, حتیٰ کہ پسینہ نہیں آئے گا, حتیٰ کہ نیند نہیں آئے گی, حتیٰ کہ تھوک نہیں آئے گا, حتیٰ کہ فضلہ نہیں ہوگا, حتیٰ کہ سر درد نہیں ہوگا, کوئی بیماری نہیں, کوئی تکلیف نہیں. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا جو انسان کو دوسرے انسان کے لیے معیوب بنا دے, کچھ بھی نہیں. بس اس میں حسن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور جنت کے نظارے بدلتے چلے جائیں گے. پیچھے آپ نے پڑھا نا سورہ کہف میں, کیا آیت تھی وہ جہاں یہ منظر ذکر ہوا تھا, خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا, جنت کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جانے کی سوچ ہی پیدا نہیں ہوگی. حالانکہ خوبصورت منظر کو بھی 2-4 دفعہ دیکھے نا دنیا میں, دوبارہ نہیں جانے کو دل کرتا. بہت دفعہ گئے ہیں, اب کسی اور جگہ جاتے ہیں, لیکن اس جنت کے نظارے اور اہل جنت کے نظارے تبدیل ہوتے رہیں گے. تو کبھی یہ سوچ ہی نہیں آئے گی اب کسی اور جگہ. جنت میں ہر جنت کی 2 بیویاں ہوں گی, ٹھیک ہے, اور اس کا, ہاں جی, ہاں. اور سر ہم کیسے مل سکیں گے, کیسے مل سکیں گے؟ ہاں اچھا, یہ جب حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے روحوں کو پیدا کیا تھا ان میں جو معرفت ہوئی تھی, دنیا میں وہ معرفت ہے اور آخرت میں وہ معرفت ہوگی. جو وہاں اجنبی تھے وہ یہاں اجنبی نہیں, وہ جنت میں بھی اجنبی نہیں ہوں گے. آپ کے دل میں جس کو آپ جانتے ہیں خواہش ہوگی میں ابو بکر صدیق سے ملوں, میں عمر سے ملوں رضی اللہ عنہ. جب انسان جنت میں اللہ کا دیدار کرے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے گا, تو جس کا وہ چاہے گا دیدار کر سکے گا, اللہ ملائے گا. خواتین کو دکھ افسوس نہیں ہوگا شوہروں کو 2 بیویاں ملیں گی تو, دنیا میں بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آخرت میں مل رہی, یہ اصول ہے اللہ کا. اور وہاں کی بیوی کا تعارف کیا کیا جنت میں جو ملنی ہے اور جی, اس کا دوپٹہ کہا ہے, دوپٹہ. اگر دوپٹہ اللہ دنیا میں اتار دے نا, پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ اندھیرا ہی ختم کر دے. ایک دوپٹہ صرف جھانک لے تو روشنی ہو جائے. پنڈلی کا تعارف کیا کیا کہ اس کی پنڈلی کا حسن ایسا نرالا ہے کہ اس کے اندر سے گودا نظر آئے گا, شیشہ. ایسے ہی ہے, میک اپ کی ضرورت نہیں ہوگی ان کو, اور وہاں ملے گا بھی نہیں.
جی ہاں. بس البتہ ایک حدیث میں یہ آتا صحیح بخاری میں کہ مسلمان جو ہے نا ہمہ وقت صبح شام یعنی ہمہ وقت اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے. تسبیح یعنی خود بخود اللہ کی تسبیح زبان پر جاری ہوگی ان نعمتوں کے نظارے سے. سوال ہوا جنت میں پردے کے حوالے سے. ظاہر ہے وہ غیرت تو ہر ایک انسان کو, اس لیے اللہ نے ہر ایک کو اپنا اپنا گھر دینا, ہر ایک کو اپنا اپنا گھر دینا. اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے جب آپ جنت میں گئے تھے, جنت میں ایک محل میں داخل ہوئے, ایک عورت کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. اس سے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ تو فرمایا یہ عمر کا ہے, یعنی عمر کی بیوی تھی رضی اللہ عنہ. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب عمر تمہارا نام آیا تو میں فوراً نکل گیا تمہاری غیرت کی وجہ سے. تو عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور رو دیے. کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ پر غیرت کروں؟ تو یہ ایک کمال ہے ان کے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کی بھی ایک وصف اور صفت اور جنت کا ایک درجہ ذکر کیا ہے. سر جو لڑکیاں خوبصورت نہیں ہیں ان کو کیا پردہ نہیں کرنا ہے؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ پردہ سب کو کرنا ہے بھائی, سب کو کرنا ہے. بالکل نہیں, بالکل نہیں. کسی کا خوبصورتی میں کم ہونا وہ ہر ایک کے لیے تو نہیں ہے نا, ہر ایک کے لیے تو نہیں ہے. کچھ ایسے ہوتے ان کی سوچ ایسی ہوتی ہے, کچھ ایسے ہوتے ان کی سوچ ایسی ہوتی ہے. ہم اہل حبشہ دیکھ لیں, ہم کہتے ہیں کیسے, لیکن ان کے لیے وہ شہزادیاں ہیں. تو ہر ایک کی سوچ الگ ہے, لیکن ہم یہ قطعاً یہ اصولی غلط ہے بالکل. صرف ان خواتین کے تعلق سے ہے جو بوڑھی ہو چکی ہیں, جو عمر کے اس دائرے میں چلی گئی, ان کے لیے ہے. ٹھیک ہے, وہ عام کے لیے پردے کا وجوب ختم ہے, لیکن ان میں بھی ان کے لیے کہا اگر لے لیں تو بہت اچھی بات ہے. عورت کا پردہ عورت ہونا کافی ہے. آپ لوگوں کو کیا ہو گیا, کیا ہوا کیا آپ لوگوں کو؟ ہاں پہلے جنت میں پہنچ لیں, وہاں جا کر دیکھیے گا پردہ کس کس سے ہے کس سے. انشاءاللہ جنت میں پہنچیں گے تو وہاں پتہ چل جائے گا. تلکل جنہ, یہ جنت, التی نورثو, جس کا ہم وارث بنائیں گے, من عبادنا, ہمارے بندوں میں سے, من کان تقیا, جو متقی ہوگا. جنت کا وارث متقی بن سکتا ہے جس کے دل میں وجود میں غلاظت ہے, نجاست ہے, برائیوں کی, وہ جنت میں جانے کا اہل ہی نہیں ہے. وہ پاک جگہ پر پاک سوچ, پاک فکر, پاک عقیدہ, پاک عمل رکھنے والا جائے گا. اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی, تقوی کا لفظ ہی وقایا سے ہے. کیا کہ مانا بچنا, آپ نے پڑھا ہے نا نون وقایا, شرع وقایا کو چھوڑے نون وقایا پر آئے. نون وقایا کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو 10 دفعہ بتایا آپ لوگوں کو میں نے. جو فعل کو کسرہ سے بچائے, فعل پر کبھی کسرہ نہیں آتا, فعل پر کبھی زیر نہیں آئے گی آخر میں, کیونکہ یہ اسم کا خاصہ ہے, فعل کا جزم خاصہ ہے رفع نصب کے بعد. تو یہ نون اپنے اوپر کسرہ کو لے کر فعل کو بچاتا ہے. ٹھیک ہے, تو تقوی اسی وقایا سے کہ مطلب یہ تقوی ہمیں برائی سے بچا لے. اگر آپ برائی کر رہے ہیں تو تقوی نہیں ہے, بچائے نہیں. اس کیفیت نے آپ کو بچانا تھا, اس کیفیت نے جب نہیں روکا تو تقوی والی کیفیت نہیں ہے آپ کے اندر. اور تقوی کے لیے حدیث میں لفظ ہے اتق اللہ حیث ما کنت, لوگوں کے سامنے متقی نہیں بننا, جہاں بھی ہوں, اپنوں میں, غیروں میں, اکیلے یا جماعت میں, اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. یہ تقوی ہے. اور قرآن کی ابتدا بھی ہدی للمتقین سے ہوئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب سے ہدایت حاصل ہی متقین کرتے ہیں.
ہدایت کا سامان سب کے لیے ہے, مستفید صرف متقین ہوتے ہیں, صرف متقین, اور جنت میں متقین کے لیے. اور اگر وہ متقی نہیں ہے, ایمان تھا متقی نہیں ہے, تو پہلے اللہ تعالیٰ اسے صاف کرے گا جہنم میں ڈال کر, جب جل کر سڑ کر راکھ ہو جائے گا پھر اللہ نکال کر نہر الحیات میں ڈالے گا, جہاں سے دوبارہ اگے گا, اس کے بعد پھر وہ جنت میں جائے گا. ایسے پاک نہیں ہوں گے تو وہاں ویسے پاک کیا جائے گا, اور اس طرح کی پاکیزگی بہت خطرناک ہے, ناقابل قبول ہے. تو دنیا کی عارضی زندگی میں اپنے وجود کو, اپنے باطن کو, اپنے ظاہر کو پاک کر لیجئے. یہاں صاحب تقوی بن گئے تو وہاں بلا تکلیف اللہ جنت میں داخل کر دے. جی ہاں, اس کا وجود سارا ختم نہیں ہوگا, برل جسم جلے گا. وہ جلنے کا معاملہ حدیث میں آتا ہے, کوئی ٹخنوں تک, کوئی ران تک, کوئی گھٹنوں تک اپنے کردار کے اعتبار سے جلتا چلا جائے گا. دیکھیے اگر کسی سے گناہ سرزد ہوا, لوگوں کو نہیں پتا, اللہ اور اس کے بیچ میں راز ہے, تو اللہ تعالی اس راز کو راز ہی رکھتا ہے جب تک بندہ راز رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ اس پر پردہ ڈالتا ہے جب تک بندے نے خود پردہ ڈالا ہے. تو اس کو پردے میں نہ رہنے دے, بلکہ اللہ سے کہے, اللہ مغفرت طلب کر کے, اللہ اس پر پردہ ہی رکھنا, مغفرت طلب کرے اللہ سے. خالو سے پردہ ہے تو ان کے نکاح میں تو خالہ ہوتی ہے, عارضی محرم ہے, وہ دائمی نہیں ہے. خالہ گئی تو آپ جا سکتی ہیں, خالہ اگر فوت ہو جاتی ہے تو بھانجی جا سکتی ہے اس کے نکاح میں. تو یہ عارضی محرم ہے, اور عارضی محرم میں بھی پردہ کرنا ہوتا ہے. جی بولے. مشکلات میں صبر کرنے سے کیا تقویٰ حاصل ہوتا ہے؟ قرآن میں بہت سارے اسباب ذکر کیے ہیں, بہت سارے اسباب جس سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تقویٰ. اسی طرح زکوٰۃ, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. عبادات جتنی بھی ہیں, جو بھی لے لیں, جتنی بھی نیکیوں کے معاملات ہیں, وہ تقویٰ پیدا کرتے ہیں. تقویٰ. پھر اگر کسی عبادت کے کرنے سے تقویٰ نہیں آ رہا تو عبادت کو صحیح کریں, اس میں خرابی ہے, اس میں خرابی ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں, گناہ ہو رہے ہیں ہم سے, تو اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو دیکھیں خشوع میں کمی ہے, وقت میں معاملہ نہیں ہے, جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا, یا کبھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں معاملات, یا پہلی ترجیح نماز نہیں ہے میری, کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے, یا عقیدے میں خرابی ہے. چاچے سے نکاح جائز ہے؟ چاچا, چاچا تو محرم ہے, چاچا کے لیے تو آپ بھتیجی ہیں, بھتیجی. ابو کے بھائی, سگے بھائی, کزن نہیں, سگے بھائی, وہ سگے بھائی یا رضائی بھائی. نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ زیادہ وقت میرے پاس گزارا کریں, بار بار آیا کریں. کبھی کبھی آپ لیٹ کرتے ہیں, کبھی کبھی آپ کافی عرصے بعد آتے ہیں, تو آپ سے ملاقات کی خواہش رہتی ہے, اچھے سے ملاقات کی تمنا ہوتی ہے نا بندے کو, تو مجھے آپ سے ملنا ہوتا ہے, آپ زیادہ جلدی جلدی آیا کریں. اس پر یہ آیت اتری, وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ, ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے, ہماری اپنی کوئی اس میں مرضی نہیں ہے. آپ کا دل تو کر رہا ہے, لیکن اللہ کا حکم آئے گا تو ہم آئیں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ کا امر آئے گا تو وہ کریں گے, نافرمانی نہیں ہوتی. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ وہ کرتے ہیں وہ کام جس کا حکم ملتا ہے, جس کا حکم نہیں ہے تو نہیں.
اللہ کی بادشاہت کیا ہے؟ لہو ما بین ایدینا، ہمارے آگے جو کچھ ہے وہ بھی اس کا ہے، وما خلفنا، جو ہمارے پیچھے ہے وہ بھی اس کا ہے، وما بین ذالک، جو اس کے بیچ ہے وہ بھی اس کا ہے، وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ کب بھیجنا ہے، کب ضرورت ہے، نبی سے کس معاملے میں آپ نے ملاقات کرنی، اس کو بھولنا نہیں ہے، اس کو بھول نہیں ہوتی، وہ جب وقت آتا ہے بھیج دیتا ہے۔ لہذا آپ کی خواہش سر آنکھوں پر، لیکن ہم اپنے رب کے حکم کے تابع ہیں، اور بندے میں یہ وصف ہونا چاہیے، یہ صفت ہونی چاہیے کہ دوسروں کی خواہش پر نہیں چلنا، اپنے رب کی منشا پر چلنا ہے۔ آپ کو میں نے کہا کہ آپ نے اس وقت آنا ہے، تو آپ کہیں میں اس وقت نہیں پہنچ سکا اس لیے کہ اس وقت نماز کا ٹائم تھا، میں نماز پڑھ کر آیا ہوں، اور میں اللہ کی عبادت کا ٹائم وہ آپ کو نہیں دے سکتا، اور جو آپ کا ٹائم وہ کسی اور کو نہیں دے سکتا، تو ہم ایک دوسرے کا ٹائم کو نہ کھائیں۔ اللہ نے زندگی کو منظم بنایا ہے، اسی زاویے سے گزارے ہیں اس کو۔ جی ٹھیک ہے، نہیں اس بات میں بھی ٹھیک ہے، یہ اس بات میں ٹھیک ہے کہ اللہ رب العزت سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ مظلوم کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، مظلوم کی بددعا سے بچو، اللہ اور اس کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ وہ مظلوم جب یہ کہتا ہے نا مَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، یہ ظلم یاد رکھے گا، اس ظلم کا حساب ہوگا اور ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس نے کسی پر ظلم کیا تو تصفیہ آج ہی کروا لے۔ من كانت عنده مظلمۃ لاخی فلیتحلل منه اليوم، آج صفائی کر لے، قبل اللہ یکونا، قبل اس کے کہ ایسا دن آئے، لا درہم له ولا دینارا، جب نہ درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے، اس وقت دینے کے لیے صرف اعمال ہوں گے۔ نہیں اگر تو وہ مظلوم ہے اور ظالم کو کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ظالم کو کہہ رہا ہے تو اچھی بات ہے کہ ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مظلوم ہو، اگر ہوا کچھ نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ پوچھے گا، یہ ہلکی سی بات ہے اللہ پوچھے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ نہیں کہنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی پر جس طرح قسم نہیں کھانی چاہیے، اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کو سامان تجارت نہ بنائیں۔ ایک چیز شریعت نے جائز کی ہے لیکن اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، ہم یہی کرتے ہیں، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جیسے ایک محاورہ ہے نا، آپ کو انگلی دی اور آپ ہاتھ لے کر بیٹھ گئے، یعنی ہلکا سا آپ کو کیا میں نے وہ اجازت نامہ دیا، آپ نے تو پورا ہی جائز سمجھ لیا اس کو۔ تو جو فمن سرہ کا قاعدہ ہے نا، جو مجبور ہو جائے اس کو کہے صرف اپنی جان بچاؤ، آپ کو خنزیر یا گدھا کھانا پڑ گیا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن آپ کو ٹیسٹ اتنا اچھا لگا آپ شروع ہی ہو گئے، جان بوجھ کر نہیں جانے لگے تاکہ وہ گدھا کھاؤں میں، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ جواز کو جواز کی حد تک رکھنا چاہیے۔ دنیا والی بیوی جنت میں خوبصورت ہوگی یا نہیں؟ بہرحال خوبصورت ہوگی لیکن حور کے مقابلے میں نہیں ہوگی، پھر بھی بالکل ہوں گی، کیوں نہیں ہوں گی، موجودہ کو بھی جمع کرے گا اللہ اور جو وہاں ہے ان کو بھی جمع کرے گا۔ اس میں کچھ سوالات عجیب ہوتے ہیں کہ بھی اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو وہاں اس کو کیا ملے گا، تو اس کا ذکر نہیں ہے تو ہم اس پر کوئی، کیونکہ قیاسی معاملہ نہیں ہے کہ آپ کسی پر قیاس کر کے بات کر لیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جو بھی اللہ چاہے اس کے ساتھ کرے گا، لیکن اللہ کیا کرے گا اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ انصاف نہیں ہے، سبحان اللہ، کیا بات کی آپ نے، کیا انصاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حسن کو بڑھائے گا نا، حسن کو بڑھائے گا، ورنہ یہ مرد کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہے، یہ کسی نے وہ نا کہتے ہیں کہ وہ ایک بندہ نا جو آئی فون کا ڈبہ لے کر
وہ کسی پارلر والی کے پاس گیا اور اس کو جا کر اس نے وہ تحفہ دیا, تو پارلر والی خوش ہو گئی, کس چیز کا؟ اس نے آپ میری بیوی کو تیار ہی ایسا کیا ماشاءاللہ. اس نے اس کے سامنے کھلا تو وہ نوکیا کا موبائل نکلا. تو اس نے کہا یہ کیا فراڈ ہے؟ تو اس نے کہا جو میرے ساتھ انہوں نے کیا وہ. مطلب اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی خواہش, اس کی چاہت. جنت میں جانے کے بعد تو ظاہر ہے جب بوڑھا بوڑھا نہیں رہے گا تو جو عیب والی خاتون ہے یا مرد اس کا عیب بھی نہیں رہے گا. اللہ سب کو, جنت اتنی عظیم جگہ ہے تو وہاں آنے والے بھی عظیم بن جائیں گے. ان کا حسن و جمال ایسا نہیں ہوگا جس پر کوئی تنقید کر سکے, وہ جنت کے حساب سے ہوگا. ظاہر ہے انسان کو جب وہاں بادشاہت مل رہی ہے تو بادشاہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر شہزادیاں رکھی ہوں گی, ان کو بھی اللہ تعالیٰ وہ حسن و جمال عطا فرمائے گا جو اس کے شوہر کے لیے تشفی اور تسلی بخش ہوگا. ٹھیک ہے جی, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.